الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على نبي الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد قال تعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی ملاقات میں اخلاقی تربیت کے بعض امور کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ آج پھر اخلاقی تربیت کے ایک اور گوشے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس کا موضوع ہے زبان کے صحیح استعمال کی تربیت کرنا۔ زبان اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانی جسم کے اندر زبان جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہیں پر اس کی عجیب و غریب قدرت اور حکمت اور کاریگری کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس چھوٹے سے عضو کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنی خوبیاں پیدا کر رکھی ہیں کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اس زبان کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں جسم کے باقی اعضاء کے اندر نہیں پائے جاتے۔ مثال کے طور پر آنکھ اپنی گرفت میں یا آنکھ کی کا رول اور اس کا کردار صرف ایسی چیزوں سے متعلق ہے جو کہ دیکھی جا سکتی ہے، جو محسوس ہو اور جس کے لیے روشنی بھی درکار ہے۔ کان ہے، یہ بھی اس کی گرفت میں وہی چیز آ سکتی جس کے اندر آواز ہے۔ ہاتھ ہے، مادی چیزوں ہی کو چھو سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، اور غیر مادی مرئی چیزوں کو نہیں پکڑ سکتا ہے۔ خیالات کو، جذبات کو، احساسات کو، ہوا کو، یہ ہاتھ کی گرفت سے یہ سب باہر ہیں۔ اسی پر باقی اعضاء کو قیاس کر لیجئے، لیکن زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب قدرت کا شاہکار ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ قوت عطا کر رکھی ہے کہ انسان اس زبان کے ذریعے یا انسان کی یہ زبان اپنے ذریعے انسان کے خیالات کو، جذبات کو، احساسات کو، اس کے تصور کو، اس کے وہم و گمان کو اور مادی چیزوں کو، دیکھے جانے والی چیزوں کو، سنے جانے والی چیزوں کو، ہر قسم کی چیزوں کو یہ زبان بیان کر دیتی ہے، اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اس لیے زبان کا میدان، زبان کی کارروائیوں کے میدان بڑے وسیع اور بڑے کشادہ ہیں، اور زبان کے دو پہلو بھی ہیں، خیر کا پہلو بھی ہے، شر کا پہلو بھی ہے۔ اس لیے زبان کے صحیح استعمال اور اس کا میدان، اسلامی نہج پہ زبان کو کس طرح استعمال کیا جائے، اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ انسانی شخصیت کی آدھی تعمیر یا نصف شخصیت انسان کی اسی زبان کے صحیح استعمال میں پوشیدہ ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم۔ یعنی ایک جوان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، دو حصے ہیں، آدھا اس کی زبان ہے اور آدھا اس کا دل ہے، اور باقی جو ہے وہ تو گوشت پوشت کے ٹکڑے ہیں سب۔ اس لیے زبان کے اندر بڑی خطرناکیاں بھی ہیں اور زبان کے اندر بڑی خوبیاں اور بڑے خیر اور بھلائیاں بھی اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ یہی زبان ہے جس کے ذریعے انسان شرک، کفر اور الحاد جیسی باتیں اسی سے ادا کرتا ہے، اور یہی زبان ہے جس کے ذریعے انسان توحید اور وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ زبان سے جب تک انسان اسلام کا اعتراف نہ کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں گنا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں اور بڑے ہمدرد تھے آپ کے، اپنی زندگی بھر آپ کی حمایت اور آپ کی مدد میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی۔ لیکن اور یہ بھی جانتے تھے، برملا کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بیٹے میں جانتا ہوں، بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تم حق پر ہو، تمہارا مشن حق ہے، لیکن میری کچھ مجبوری ہے کہ میں اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا، اور آخر دم تک نہیں کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانکنی کے عالم میں جا کر کے، جبکہ وہ مرض الموت میں بستر مرگ پر تھے، آپ نے جا کر کے عرض کیا کہ چچا جان اگر آپ اپنی زبان سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ تو انی ہذہ کلمۃ احاج بها عند اللہ، اگر آپ یہ کہہ دیں تو میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت قائم کر لوں گا۔ لیکن ابو طالب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے جو عذر پیش کیا، کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری قوم کے لوگ یہ کہیں کہ
ابو طالب نے اپنے بھتیجے قوم کی اور باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ کر اور اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا تھا. عار ایک محسوس کرتے تھے جاننے کے باوجود حقیقت کو. یہ زبان تھی کہ جس زبان کو صحیح طریقے سے ایک کلمہ نہیں بول سکے اور پوری زندگی ان کے لیے جہنم ان کے حق میں لکھ دی گئی، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے. تو کہہ یہ رہا تھا کہ زبان کی بڑی خطرناک اس کے رول ہیں اور اس کے بڑے اہم فوائد بھی ہیں. اس لیے ہماری شریعت نے اس کے صحیح استعمال کے سلسلے میں بہت ساری ہدایات دی ہیں. بہت سارے اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث مروی ہیں کہ زبان کو کس طرح استعمال کیا جائے اور زبان کے سے بولی جانے والی باتوں کے بارے میں انسان کا کیا تصور ہو. حضرت معاذ ابن جبل راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ انو آخذ بما نقول، اللہ کے رسول کیا ہم جو اپنی زبان سے کہتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، کیا اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی، ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم وفي رواية على وجوههم الا حصائد السنتهم، رواه الترمذی وابن ماجہ. معاذ ابن جبل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تمہاری ماں تم کو گم کرے. یہ ایک کلمہ ہے جو جس کا لفظی معنی نہیں مراد لیا جاتا ہے، یوں ہی کسی کو اس کی ذہنی سرزنش کے لیے ایسا استعمال کیا جاتا ہے. عموماً سیاق و سباق سے اس کا اندازہ ہوتا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ لوگوں کو جہنم میں ان کے ناک کے بل اور یا ان کے چہروں کے بل جو چیز ان کو ڈالے گی جہنم میں وہ ان کے زبان کی کارروائیاں ہوں گی، وہ ان کے زبان کی کمائیاں ہوں گی. اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يتكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه اتكفل له بالجنة، جو شخص میرے لیے اپنے دونوں داڑھ کے درمیان، دونوں جبڑے کے درمیان جو عضو ہے چھوٹا سا، اگر اس کی حفاظت لے لے، اس کی کفالت لے لے، اس کی ضمانت لے لے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے سکتا ہوں، یعنی زبان کی. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو دو پاؤں کے درمیان چھوٹا سا عضو ہے اس کی کوئی اگر ذمہ داری لے لے حفاظت کی، یعنی شرمگاہ کی، تو میں اس کے لیے جنت کی حفاظت لے سکتا ہوں. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں یہ بتایا کہ زبان کی صرف اگر صحیح حفاظت کوئی کر لے اور اس کو اسی جگہ استعمال کرے جہاں پر استعمال کرنے کا حق ہے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. کیونکہ زبان یہ انتہائی خطرناک عضو ہے انسانی جسم کے اندر، اور انسانی جسم میں سب سے زیادہ سرکش جو عضو ہے جو انسان کی گرفت سے بہت آسانی سے اس کی گرفت سے نکل جاتا ہے اور انسان اس پر قابو پانے میں عاجز آ جاتا ہے کبھی کبھی، وہ انسان کی یہی زبان ہے. اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض آثار میں آتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ انسان کے جسم میں وہ اس کی زبان ہے. اسی زبان کو استعمال کرواتا ہے، اسی زبان سے غیبت کرواتا ہے، چغلخوری کرواتا ہے، اسی زبان سے فحش اور نازیبا کلمات اگلواتا ہے، اور اسی زبان سے جھگڑے اور لڑائی کرواتا ہے قوموں کے درمیان، لوگوں کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان. یہی زبان ہے جس کو شیطان انسانوں کے درمیان مختلف قسم کے فتنے اور فساد پیدا کرنے کے لیے استعمال کرواتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کہا قل لعبادی یقول التی ہی احسن، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اچھی بات زبان سے نکالیں. ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ شیطان جو ہے ان کے درمیان فتنے پیدا کرتا ہے. یہ شیطان ان کے درمیان مختلف قسم کے لڑائی اور جھگڑے اور دلوں کے اندر کبیدہ خاطری اور دلوں کے اندر مختلف قسم کے فتنے پیدا کرتا ہے. اس لیے میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ اچھی بات بولیں. وقولوا للناس حسنا، قرآن مجید نے کہا کہ لوگوں سے کہو کہ وہ لوگ اچھی بات کہیں، لوگوں سے اچھی بات کہو تم لوگ، یعنی جو کہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عظیم صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلیوں سے اپنی زبان پکڑ کے کھینچ رہے تھے، پکڑے ہوئے تھے. تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا خلیفۃ رسول اللہ ما تصنعو، پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ھذا اوردنی الموارد،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء من الجسد الا یشکو الی اللہ اللسان علی حدتہ. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یہی وہ جسم کا میرا اہم عضو ہے جس نے مجھ کو بڑے برے برے مقامات پہ پہنچا دیا، اس نے بڑے خطرناک مقامات پہ اس نے مجھے پہنچا دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر اس سے زیادہ خطرناک کوئی عضو نہیں ہے، اور یہ ایسا عضو ہے کہ جس کی شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باقی تمام اعضاء کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس کے شر سے ہم کو پناہ دے، اس کے شر سے ہم کو بچا لے. کیونکہ دیگر اعضاء تو جہنم میں جائیں گے تو صرف زبان درازیوں کی وجہ سے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلی حدیث میں نے آپ سے ذکر کی کہ انسان کو اکثر جو چیز جہنم میں لے جانے والی ہے وہ اس کی زبان درازیاں ہیں. اس لیے جب زبان کی کارروائی سے یا زبان کے افعال سے اور اس کے حرکات سے انسان جہنم میں جائے گا تو آنکھ، کان، ہاتھ اور دوسرے باقی اعضاء جسم کے وہ بے گناہ جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے پناہ مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس زبان کی زبان درازیوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا، اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے بھلی بات بولے. اگر بھلی بات نہیں بول سکتا ہے، مجبوری ہے، عذر ہے، نہیں اس کی صلاحیت ہے، تو اس کو چپ رہنا چاہیے. چپ رہنے میں بھی سلامتی ہے، چپ رہنے میں بھی اس کے بھلائی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چپ رہنا یہ بہت بڑا کمال ہے انسان کا. امام غزالی رحمۃ اللہ، بہت سارے علماء نے خاموش رہنے پر بھی کتابیں تالیف کی. ابن ابی دنیا کی کتاب ہے کتاب الصمت، یعنی خاموش رہنا، اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا برکات ہیں. یعنی انسان کس موقع پر خاموش رہے اس کو یہ بھی سیکھنا چاہیے. لہذا ہم اپنے بچوں کی جہاں تعلیم و تربیت دے رہے ہیں وہاں پر ان کو بولنے کا، ان کو اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا ڈھنگ سکھائیں، زبان کی خطرناکیوں سے آگاہ کریں. ہم انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں آپ کو بتائیں گے کہ زبان کے اہم کیا خطرات ہیں، جیسے غیبت ہے، جیسے گالی گلوچ ہے، جیسے لان تان ہے، جیسے جنگ و جدال ہے زبانی. یہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں احادیث اور قرآن میں جو تفصیلی ہدایات آئی ہیں میں اگلی ملاقاتوں میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انسانی زندگی میں خاموشی کی بہت بڑی اہمیت ہے. جس طرح زبان کی یا بول کی یا بات چیت کی بہت بڑی اہمیت ہے، خاموشی کی بڑی بھی اہمیت ہے. امام غزالی جو بہت پائے کے فلسفی بھی تھے اور بہت بڑے مفکر بھی تھے، انہوں نے انسانی کلام کا تجزیہ کیا، انسانی گفتگو کا تجزیہ کیا، اور کہتے ہیں کہ انسان کی گفتگو کو اگر تقسیم کیا جائے تو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یا تو اس کی گفتگو خیر محض ہے، یعنی بالکل بھلائی کی بات ہے تو اس کے اندر اس پر تو بولنا ہی چاہیے انسان کو، اس میں کوئی کلام ہی نہیں. یا تو شر محض ہے، بالکل بری ہے، اس کے اندر خیر کا کوئی پہلو نہیں ہے، وہ تو ساقط ہے، یعنی وہ تو ناقابل اعتبار ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. تیسری قسم کی گفتگو ہو سکتی ہے جس کے اندر خیر بھی ہو اور شر بھی ہو، جس کے اندر نفع بھی ہو اور ضرر بھی ہو، لیکن اتنا نفع نہ ہو کہ اتنا نفع نہ ہو جو ضرر کو دور کر سکے. یعنی اندیشہ ہو، ایسی گفتگو انسان کر رہا ہو جس میں اندر اندیشہ ہے کہ فتنے میں بھی پڑ سکتا ہے اور فتنے سے بچ بھی سکتا ہے، یقین نہیں، کنفرم نہیں ہے، متاکد نہیں ہے کہ واقعی وہ کسی نہ کسی فتنے میں نہیں پڑے گا. تو ایسی گفتگو سے بھی امام غزالی کہتے ہیں کہ بچ جانا ہی بہتر ہے، ایسی گفتگو سے خاموش رہنا ہی بہتر ہے. اور چوتھی گفتگو ہے جس کے اندر نہ ضرر ہے نہ نقصان ہے، نہ ضرر ہے نہ فائدہ ہے، نہ اس کے اندر خیر ہے نہ شر ہے، یعنی فضول ہے، لا یعنی ہے. تو ایسی بات تو ایک عقل مند آدمی سے بھی کے لیے نازیبا ہے کہ ایسی بات اپنے منہ سے نکالے جس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے. تو اب ان گفتگو کو 4 حصوں میں، ساری گفتگو، انسانی گفتگو کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد 1/4 گفتگو صرف انسان کے حق میں مفید ثابت ہوتی ہے. گویا 3/4 گفتگو پر انسان کو خاموش رہنا چاہیے. انسان اگر اپنی صبح سے لے کر شام تک جتنی اس کی زبان سے گفتگو ہوتی، جتنی باتیں نکلتی ہیں، بولتا ہے، اگر ان کو ریکارڈ کر کے، اگر ان کو آخر وقت میں دن کے اگر وہ سننا چاہے تو یقیناً امام غزالی کے اس فلسفے کی بنیاد پر 3/4 حصہ اس کی گفتگو کا ایسا ہوگا جس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ دینی کوئی اس کا فائدہ ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ انسانی زندگی کے اندر گفتگو کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے
اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے زبان کے صحیح استعمال کا طریقہ سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی ملاقات میں میں آپ کو انشاءاللہ تفصیلی طور پر یہ آپ کو بتائیں گے کہ زبان کے خطرات کیا کیا ہیں اور کس کس میدان میں زبان کے خطرات ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔